بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر صلوات بر محمد و آل محمد. بآواز بلند صلوات بر محمد و آل محمد. عظمت پیغمبر اسلام اور عظمت سرکار سبط اکبر امام حسن کو یاد کر کے بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. انا شانئک هو الابتر. صلوات. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سرکار رسالت مآب، ماتم داران سرکار سبط حسن، سبط اکبر، شہزادہ سبز قبا حسن مجتبیٰ، آپ تمام حضرات حسب سابق آج 28 صفر کے اس اہم ترین اجتماع میں پاکستان کے گوشے گوشے سے ماشاءاللہ حاضر ہو کر اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں. یہ تاحد نظر مومنین و مومنات کا موجے مارتا ہوا سمندر، یہ تاحد نظر ماتم داران خانواد زہرا اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سجا ہوا دربار بغیر کسی وارث کے نہیں ہے. اس دربار کا کوئی وارث موجود ہے. لاوارث دربار الٹ جاتے ہیں. بڑی توجہ. لاوارث دربار
الٹ جاتے ہیں، لاوارث تخت و تاج پلٹ جاتے ہیں، لاوارث حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، لاوارث سلطنتیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور لاوارث کہتے کسے ہیں؟ لاوارث اس بد نسل کو کہتے ہیں جو سورہ کوثر کی وارث کو لاوارث کہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو جملے پر؟ توجہ، نہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، پوری طاقت سے، بہت باتیں کر رہے ہیں مجھے آپ سے، پوری طاقت سے مولا سلامت رکھے۔ لاوارث اس جملے کے پورے پس منظر میں آپ جائیں، پورا تاریخ کا پس منظر ہے اس ایک جملے میں۔ لاوارث اسے کہتے ہیں جو سورہ کوثر کی وارث کو، تو سمجھیں یہ مومنات کے لیے بھی جملہ ہے، لاوارث اسے کہتے ہیں جو سورہ کوثر کی وارث کو لاوارث کہہ کر اپنے دربار سے محروم پلٹا دے، وہ خود لاوارث ہوتا ہے۔ اور اس کے لاوارث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا دربار بھی الٹ گیا، اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اس کے لگائے ہوئے پودوں کی جڑیں بھی اکھڑ گئیں، وہ خود بھی زمین کا ایندھن بن گیا۔ لیکن جس فاطمہ کو لاوارث کہا گیا تھا، اس کے وارثوں کا دربار کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے۔ نعرہ حیدری، علی مولا، 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 زبان کے ساتھ دل بولا، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ سلامت رہا، مولا سلامت رکھے۔ اتنی بلند صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ الحمدللہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ قیامت، بہت توجہ، خدا کے فضل سے یہ ساری کائنات میں صرف ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے۔ قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی۔ بہت توجہ دوستوں، پوری خدا کے فضل سے جیو، خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے۔ قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ توجہ ہے نا، ہمارا وارث موجود ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں، خدا چشم بد سے آپ کو محفوظ رکھے، ہم سب وارث والے ہیں، لاوارث نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، لاوارث نہیں ہے۔ ہمارا وارث کوئی مفتی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی حاجی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی قاضی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی قاضی نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی حاکم نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی حکمران نہیں ہے، ہمارا وارث کوئی سلطان نہیں ہے، ہمارا وارث ابو سفیان نہیں ہے، ہمارا وارث مروان نہیں ہے، ہمارا وارث معاویہ نہیں ہے، ہمارا وارث یزید نہیں ہے، ہمارا وارث مروان بن الحکم نہیں ہے، ہمارا وارث حشام بن مروان نہیں ہے، ہمارا وارث منصور توانخی نہیں ہے، ہمارا وارث ہارون عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث مامون عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث مہدی عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث ہادی عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث متوکل نہیں ہے، ہمارا وارث امین عباسی نہیں ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ علی 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 آؤ فیصلہ، اب رہتا ہوں بیٹے، اب رہتا ہوں، جیو ہمارا مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمارا وارث زندہ ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا۔ میں نے جملہ بے ربط نہیں کہا ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، ہمارا وارث آج بھی علی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ پہلا علی تھا، یہ آخری علی ہے۔
اور اگر دونوں علی میں مماثلت دیکھنا چاہتے ہو تو آسمانوں پہ جا کے نعرہ لگانا ہے، ہمارا وارث کل بھی علی تھا، ہمارا وارث آج بھی علی ہے، کل کا وارث پہلا علی تھا، آج کا وارث آخری علی ہے۔ پہلا علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تھا، کعبے سے ظہور کیا تھا، آخری علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوگا، کعبے سے ظاہر۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی کا، یا علی، یا علی کا، ہائے 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 ہائے، توجہ ہے، جا جا جا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ ہمارا وارث موجود ہے، ہمارا وارث کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، ہم لاوارث نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ ہم مرتے نہیں ہیں، بتوجہ، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم انتقال کرتے ہیں، اور انتقال کر جائیں تو وارث چھوڑ جاتے ہیں۔ کل بھی محسن نقوی اسی اسٹیج پر موجود تھا، آج بھی عقیل کی صورت میں۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی، یہ ہے وراثت، یہ ہے۔ شیرانہ نعرہ ہے یہ، وارث موجود ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا، ابھی آپ نے دیکھا نا کہ وارث تھا تو وارث نے اپنی وراثت کا اور اپنے خون کی شرافت کا اعلان کیا نا کہ گولیوں کی زد پر محسن کو رکھنے والوں قیامت تک ترستے رہو گے، محسن مر نہیں سکے گا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا، محسن آج ہم بیٹا اٹھ بیٹا عقیل، اٹھ بیٹا عقیل۔ محسن کا کوئی خوبصورت سا مجھے 4 مصرے سنا، اس کے بعد میں تقریر کروں گا۔ اور میرا بیٹا، اور میرا بیٹا، دیکھ محسن نقوی کے قاتلوں پہ لعنت۔ جیو سنو 4 مصرے۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ میرا بیٹا، نا وہ مرتے ہیں، محسن کہہ گیا تھا وہ مرتے ہیں، علی مولا وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ اور میرے بیٹے عقیل، یہ بھی محسن ہی نے کبھی کہا تھا جب کوئی حادثہ ہوا تھا ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، جس علی دشمن کو فضاؤں اور ہواؤں میں نگل لیا تھا، اس وقت محسن نے مجھے 4 محرم کو ٹیلی فون کر کے کراچی میں بتایا تھا، عرفان بھائی برجستہ شعر آیا ہے کہ علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا۔ نا آپ میری ساری تقریر پہ داد نہ دیں، مجھے افسوس نہیں ہوگا، لیکن محسن نقوی کی اس شعر پر میں اپنی پوری تقریر، بھائی جعفر علی میر کو مولا سلامت رکھے، ان کے والد ماجد کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، درجات ان کے بھی بلند ہوں گے میر مدد علی کے، اور یہ نعرہ مجھے پہنچانا محسن نقوی تک ہے جو یہی موجود ہے، علی سے بغض رکھتے ہو تو اتنا سوچ بھی لینا، تمہاری شکل مرتے وقت پہچانی نہ جائے گی۔ نعرہ حیدری، پوری طاقت سے شیرانہ نعرہ آئے گا یہ، ہاں میری جان، ایسے جیو، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے
حیدر، اتنی بلند صلوات بھیجے محمد وعلى محمد پر. ہم لاوارث نہیں ہیں. جملہ ذہن میں رہے. سورہ کوثر میرا عنوان گفتگو ہے. میں مسلسل 3 دن شب چیلوم تک یہاں گفتگو کر کے گیا ہوں اور وعدہ کر کے گیا تھا کہ اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. 28 صفر کی اس تاریخی مجلس میں پورے ملک کا مجمع، سندھ سے، سرحد سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، کراچی سے، ہر جگہ سے عزیزان محترم یہاں مومنین مومنات بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. جعفر کے، میرے، محسن کے مشترکہ دوست، عزیز احباب سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں پوری طاقت اور توانائی سے یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. اس کو عنوان سمجھ لیں، بنیاد سمجھ لیں، ریفرنڈم سمجھ لیں، میری قوم کا مینیفیسٹو سمجھ لیں، میری قوم کا دستور سمجھ لیں، میری قوم کا قانون سمجھ لیں، میری قوم کا آئین سمجھ لیں، میری قوم کا طرز عمل سمجھ لیں، میری قوم کا مزاج سمجھ لیں، میری قوم کے خون کی شرافت سمجھ. ہم لاوارث نہیں ہیں. ہمارا پہلا بھی وارث تھا، ہمارا آخری بھی وارث ہے. پہلا بھی علی تھا. جملے پہ غور کریں. پہلا بھی علی تھا، آخری بھی علی ہے. پہلا بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تھا. بڑا عجیب جملہ ہے یہ. پہلا علی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جہاں پیدائش ہے وہاں آلائش ہے. سمجھے جملے کو؟ جہاں پیدائش ہے وہاں آلائش ہے، جہاں آلائش ہے وہاں گندگی ہے، جہاں گندگی ہے وہاں رجس ہے، جہاں رجس ہے وہاں عبادت نہیں ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے ذرا محترم. جہاں رجس ہے، آپ نے غور کیا، جہاں نجاست ہے، رجس ہے، وہاں عبادت نہیں ہے. وہاں عبادت ہے ہی نہیں. ٹکرے مارتے رہو جب رجس ہے تو عبادت کیسی؟ قیام کرتے رہو جب رجس ہے تو عبادت کیسی؟ مکے مدینے کے چکر لگاتے رہو جب رجس ہے تو عبادت کیسی؟ ریگستانوں میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہو جب نجاست ہے تو عبادت کیسی؟ اب آپ مجھ سے سوال کریں نا کہ صاحب رجس کیسے ہے؟ غسل بھی کیا، پاک بھی ہوئے، وضو بھی کیا، قبلہ رخ بھی ہوئے، نیت بھی کی، سورہ حمد کی تلاوت بھی کی، قیام بھی کیا، قعود بھی کیا، سبحان ربی العظیم بھی کہا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا، قل هو اللہ بھی پڑھی، سب کچھ تو کیا. اس کے بعد بھی عبادت کیوں نہیں ہے؟ بھائی عبادت کے لیے نجاست کا دور ہونا ضروری ہے. جب تک نجاست دور نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی. عبادت ہو ہی نہیں سکتی. جسم کی طہارت کا نام پاکیزگی نہیں ہے، نفس کی طہارت کا نام پاکیزگی ہے. اور یاد رکھیے کہ آب زمزم جسم کو پاک کر سکتا ہے، نفس کو پاک نہیں کر سکتا. نفس کو پاک نہیں کر سکتا. آب زمزم سے بھی اگر کسی کافر اور مشرک کو آپ غسل دے کر لے آئیں گے وہ ناپاک رہے گا، وہ کافر رہے گا، وہ نجس رہے گا. تو میں قرآن سے پوچھوں پالنے والے پھر پاک کیسے ہوں گے؟ پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آیت اعلان کرے گی سورہ مبارک کے عذاب میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے مرکز طہارت اہل بیت کے اور فاطمہ کے دروازے کو بنایا ہے. بس میں رسالت میں بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ پاک بھی ہو، لیکن در بطول پر جو آ گیا وہ سلمان بنتا ہے. پیمانہ دیکھے نا سائیں. مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر. مرکز طہارت ہے در فاطمہ، بزم رسالت مرکز طہارت نہیں ہے. میں اتنا بڑا جملہ اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں تو کوئی ذمہ داری تو ہوگی نا میری. بولی
مولا سلامت رکھے. میرے مولا کا ذاکر سکھر سے آیا ہے. توجہ ہے نا, ایک جملے پر آپ غور فرمائے. میرا بیٹا ہے, محسن کا بھی بیٹا تھا. اس جملے پر ایک توجہ فرما رہے ہیں آپ اس جملے پر عزیزان محترم, کہ اگر اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ طہارت در بطول پر ہے, بزم رسول میں نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ بزم, بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والا ضروری نہیں ہے کہ پاک بھی ہو. اگر بزم رسول میں بیٹھنے والا ہر شخص پاک ہے تو یہ سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ توجہ 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 جملے پر. اچھا, میں اس تاریخی مجمع میں چیلنج کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اور اہلیان لاہور کی جتنی محبتیں آپ مجھ سے کرتے ہیں, ساری محبتوں کا تحفہ آپ کو لوٹا رہا ہوں اس اہم مجلس میں اپنے موضوع پر آنے کے لیے. میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ سارے قرآن پڑھنے والوں کو چیلنج کر کے یہ کہتا ہوں کہ اگر بزم رسالت میں بیٹھنے والا ہر شخص پاک ہے تو سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ اگر بزم رسالت میں بیٹھنے والا ہر شخص طاہر ہے, طیب ہے, تو پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. میرے حبیب, یہ جو تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں, توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا دوستو, ذرا سا آیت کے ترجمے پر بڑے سکون سے آیت کا ترجمہ کروں گا تاکہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. میرے حبیب, یہ جو لوگ تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں, بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں, تیری بزم میں, میرے حبیب, یہ جو تیری بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم یوم آخرت پر ایمان لائے, خبردار رہنا, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, یہ تو دھوکے باز ہیں جو آ کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے. ہائے ہائے ہائے, قرآن ہے بھائی, قرآن. بڑی توجہ. اب ذرا سا اس جملے پر آپ توجہ, اس تمہید پر, تاکہ میں سورہ کوثر کی اختتامی وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بارگاہ حسن میں بھی آتا ہوں, بارگاہ مصطفیٰ میں بھی آتا ہوں. توجہ ہے نا عزیزان محترم, اس لیے کہ یہ شرف ہمیں کو حاصل ہے, ہمیں کو حاصل ہے. آج کائنات پاکستان میں سب سے بڑا دن ہے کہ کائنات کے رسول کی وفات کا دن بھی ہے, صبح اکبر کی شہادت کا دن بھی ہے. فیصلے آج ہی کر لو, کافر کون ہے, مسلمان کون ہے. ہائے ہائے یا علی, ابے غور ہی نہیں کیا, غور ہی نہیں کیا. ارے میں تو بہت بڑا دنیا تھا. ابھی نہیں, ابھی آپ نے جملے کو میں سمجھا نہیں سکا, میں پھر اسے وضاحت کرتا ہوں. فیصلے آج کرو نا. یہ موسی دروازے کے تاریخی اجتماع کو دیکھ کر محلہ شیعہ کے لاکھوں کی تعداد میں مومنین اور مومنات آئے ہیں. کس کے لیے؟ رسول کے لیے, حسن کے لیے. تو آج تو رسول کی وفات کا دن ہے, تو آج تو سب سے بڑا دن ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کے لیے. کرسی اقتدار کے لیے احتجاج بناتے ہو, کرسی اقتدار کے لیے دھرنا دے کر بیٹھتے ہو. ہم دھرنا دے کر نہیں بیٹھے, ہم صفے ماتم بچھا کر بیٹھے. نعرہ حیدری, یا علی یا علی. توجہ کریں جملے پر, مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک ایک لفظ پر میں اہم ترین کچھ گزارشات انشاءاللہ مولا نے اگر چاہا اور مدد فرمائی اور آپ نے توجہ کی, کچھ خوبصورت باتیں آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا. جان محترم, آج کس کا دن ہے؟ وفات رسول کا. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ رسول کا آنا زیادہ وجہ مسرت تھا یا اس نعمت کا ہم سے چھن جانا زیادہ وجہ غم ہے؟ دیکھیں, میں روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اور یہ سوال ہے صرف علمی سوال. کائنات کا رسول ہم سے رخصت ہوا ہے تو آج تو عالم اسلام کو سوگ منانا چاہیے تھا نا. اپنے چار گرتے پڑتے بے وضو مر جائیں, پتہ نہیں غور کر رہے ہو یا نہیں,
پوری تاریخ الٹ دوں گا اسی جملے میں اگر غور فرمایا آپ نے. 1400 برس کی تاریخ کو آج 28 صفر کی 1417 ہجری کی تاریخ پر لا کر اگر منطبق نہ کیا تو اس منبر سے بھیک ہی نہیں مانگی. اپنے گرتے پڑتے سیاسی جلسوں میں دو چار مر جائیں تو ان کے لیے یوم احتجاج بھی مناتے ہو, یوم سوگ بھی مناتے ہو. قاضی جی دبلے بھی ہوتے ہیں. آج تو کائنات کا رسول گیا ہے. چلو حسن کی بات نہ مانو, حسن کی شہادت نہ مناؤ, اس لیے کہ حسن کی شہادت تم منا نہیں سکتے, اس لیے کہ حسن کا قاتل معاویہ ہے اور ظاہر ہے کہ تم نسل معاویہ ہو. فیصلے لو تاریخ کے یاد کیا ہو تم. سلامت رہو, دونوں ہاتھ بلند کر کے علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, زبان کے ساتھ دل مولا. علی کی بادشاہی ہے. اب سنو, میں نے کہا تھا نا دوسرا شعر سناؤں گا 28 کو. اب جو سمجھ جائے یہ دوسرا شعر وہ پھر گونجائے جو سال بھر تک گونجتے رہیں یہ نعرے. علی کی بادشاہی ہے. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے. علی کی بادشاہی ہے. اگر میں یہ ثابت نہ کروں مجھے ممبر سے اترنے نہ دینا. اس مسئلے کو اگر ثابت نہ کروں قرآن کی آیت سے, نہیں ہے کسی کی بادشاہی کائنات میں, علی کی بادشاہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان میں تولا علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات بھی بھیج دینا محمد آل محمد. تو جو ہے علی کی بادشاہی ہے, علی کی بادشاہی ہے. خدا کی قسم علی کی بادشاہی ہے, قرآن کی قسم علی کی بادشاہی ہے, مصطفیٰ کی قسم علی کی بادشاہی ہے, آسمان و زمین کے تقدس کی قسم علی کی بادشاہی ہے, اللہ ملک القدوس المبین کی قسم علی کی بادشاہی ہے, وحدہ اللہ شریف کی قسم علی کی بادشاہی ہے, توریت و زبور و انجیل کی قسم علی کی بادشاہی ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کی قسم علی کی بادشاہی ہے. علی کی بادشاہی ہے. دیکھنا چاہتے ہو ایک جھلک علی کی بادشاہی, بادشاہی کی ایک جھلک بتا تو ہم بھی نہیں سکتے کائنات میں کہ کہاں تک ہے علی کی بادشاہی, لیکن ایک جھلک بتا دیتا ہوں. اب آپ پر چھوڑتا ہوں اس کے بعد کہ آپ اگلے برس کے اس وقت تک اس جملے کو یاد رکھیں گے. علی کی بادشاہی کیسے ہے؟ عزیزان محترم قرآن سے ثابت ہے. علی کی بادشاہی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ بچوں نے سوال کیا کہ صاحب ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تم شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. میری جان انہیں کیا پتا کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. ہم اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت دیتے ہیں کہ کم سے کم قرآن کی آیت تو نازل ہو. جو ہے نا یا علی یا علی نعرہ حیدر. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک حیدر. جی ایک سوال کا جواب دیکھو, تاریخی نعرہ. ہم سے سوال کرتے ہو کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کم از کم آیت نازل ہوتی ہے قرآن کی.
ایسی بے خبر زکات نہیں دیتے کہ رات کو سوئے صبح کو کٹ گئی. توجہ 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 توجہ. نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے نہ نیت. یا علی یا علی. ایسی بے خبر زکات ہم نہیں دیتے کہ رات کو سوئے صبح کٹ گئی. نہ نیت نہ ارادہ. توجہ ہے. اور ایک جملہ کہہ دوں دوستو, زکات نہیں, بہت توجہ بہت توجہ. ہم زکات دیتے ہیں لیکن حکومت کو نہ دینا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم کسی بھی ظالم کو زکات نہیں دیتے. اور جب تک عادل حکومت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم زکات نہیں دیں گے. اور یہ کوئی ہمارا پاکستان بننے کے بعد کا طریقہ نہیں ہے. ہم نے تو وفات رسول کے فوراً بعد خدا کے جملہ سنو گے, خدا کے لیے اس جملے پہ غور کر لو. ہم نے تو وفات پیغمبر کے فوراً بعد زکات بند کر دی تھی, حکومت کو نہیں دی تھی. نہیں دی تھی زکات. نہیں دیں گے تمہیں زکات. جنہیں منکرین زکات کہہ کر قتل کیا, 750 صحابہ کرام کو قتل کیا ہے 2.5 روپے کے عوض. احترام صحابہ کا بل ہم سے منظور کرواتے ہو, 750 صحابہ کو قتل تم کرتے ہو. توجہ 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 توجہ. یا علی یا علی جملے پر غور فرمائے نا. کون سی دیکھیں پورے الحمد سے لے کر بناس تک قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو زکات نہیں دیتا وہ واجب القتل ہے؟ بہت بڑا سوال کیا سر, بہت بڑا سوال کیا ہے میں نے. And I know the meanings and background of this question. کیا اس کا پس منظر ہے؟ پورے قرآن مجید میں ایک آیت بتاؤ جس میں زکات نہ دینے والا واجب القتل ہے. اور جب کوئی آیت موجود نہیں ہے تو یہ 750 صحابہ کرام کو جو قتل کیا یہ اس کا خون کس کی گردن پر ہے؟ توجہ ہے نا. بے شرمو, تمہیں بھی حق ہے احترام صحابہ کے لشکر بنانے کا. تمہیں بھی حق ہے کہ تم سپاہ اور لشکر بناؤ. تم تو خود قاتل ہو صحابہ کرام کے. الحمدللہ پوری شیعہ تاریخ ہماری گواہ ہے, ہم نے کسی صحابی کو قتل نہیں کیا, کسی صحابی کو قتل نہیں کیا. کسی صحابی کو ہم نے قتل, بہت توجہ, ہم نے کسی صحابی کو قتل نہیں کیا. ہم نے تو صحابی کو اپنے سر کا تاج بنا کر سلمان کہا, ابو ذر کہا, قمبر کہا, میثم کہا, مقداد کہا, حذیفہ, یا نعرہ حیدری. ہائے ہائے ہائے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. آپ اس معیار پر ہیں تو مجھے پھر یہ جملہ, عزیزان محترم, آج کی تاریخ, اللہ تمہارا ولی, اس کا رسول تمہارا ولی, اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اللہ ولی, رسول ولی, اور جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. میں نام نہیں لیتا, بہرحال وہ ولی ہے, اللہ کی طرح ولی ہے وہ. جیو جیو. قمر سبحان اللہ. نعرہ بھی ایسا ہی آنا چاہیے. علی مولا, 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 علی مولا. نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات ولی اللہ پر.
سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ اللہ کی طرح ولی ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، تم بتا دو۔ چلو وہ نہیں ہے اگر جسے میں مان رہا ہوں، تو پھر وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اس کی نماز بھی قائم رہی، اس پر آیت بھی آئی، اسے ولایت بھی ملی؟ اگر وہ نہیں ہے جو میرا ہے، تو جو تیرا ہے وہ بتا دے۔ یا ان جملوں کو سمجھے خدا کے لیے، یہ خوبصورت جملے ہوتے ہیں، ان کی قدر کرے۔ پھر وہ کون ہے؟ اگر وہ میرا نہیں ہے تو پھر جو تیرا ہے اس کا نام بتا، میں تو اجازت دے رہا ہوں، مگر بتا کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے، نماز بھی قائم رہے، آیت بھی آئے، ولایت بھی ملے؟ توجہ۔ اور مجھے نہیں پتا، جیو سلامت رہو، جملے پر اب غور کر لینا، علی کی بادشاہی سمجھا رہا ہوں، میں نے نہیں کہا، نہ میں نے نام لیا ہے، تمہارے فلسفے کا امام محی الدین غزالی۔ پورا حوالہ دے رہا ہوں، جملے پہ غور کرنا۔ ذرا سا یہ علمی مرحلہ ہے، تھوڑا سا آپ کو بیدار ہونا پڑے گا نتیجے کے لیے، چونکہ ثابت کریں گے قرآن سے علی کی بادشاہی کی حدود۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو سائل در مسجد پر آیا تھا سوال کرنے، he was not a professional beggar. یہ کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھا۔ سچی بات کہہ دی، علی والے پیشہ ور ہوتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا ادھر؟ ہائے علی والے پیشہ ور فقیر نہیں ہوتے۔ آج اس دروازے پر، کل اس دروازے پر، پرسوں اس دروازے پر، علی والے کل بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہیں، صبح محشر میں بھی اسی دروازے پر نظر آئیں گے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں یہ کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھا، یہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا۔ جملہ سنیں، پورا حوالہ میرے ذمے، پورا ریفرنس امام غزالی کا ہمارے ذمے۔ یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں، پوری توجہ میں آپ کی چاہوں گا 5-7 منٹ تک۔ یہ تھوڑی سی بحث ہے، نتیجہ اس کا پھر انشاءاللہ نجف تک جا کر آپ کی زبان سے نکلا ہوا نعرہ اگر نجف کی دہلیز کو چوم کر نہ جائے تو پھر محسن نقوی کی نظر یہ جملہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں اپنے شہید بھائی کی نظر کروں گا یہ جملہ، بھائی جعفر علی میر کی اور ان کے بھائیوں کی اجازت سے، لیکن پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں۔ اگر امام غزالی کہتے ہیں کہ سائل فرشتہ تھا، آ کر آواز دی، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، علی نے اشارہ کیا، انگوٹھی نکال کر لے گیا، بات بھی اب سمجھ میں آئی، فرشتہ ہی ہوگا، ورنہ علی تو باجماعت نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر عام فقیر ہوتا تو در مسجد پر تھا، علی صف اول میں تھے، پیچھے بڑے بڑے قداور نمازی کھڑے تھے، حالت رکوع میں اس نے سب سے آگے کھڑے ہوئے علی کی انگلی کے اشارے کو دیکھ کیسے لیا؟ مسجدوں کی اتنی صفیں کراس کر کے کیسے آ گیا؟ اس نے حالت رکوع میں انگلی کے اشارے کو دیکھا کیسے؟ یقیناً فرشتہ ہی ہوگا۔ توجہ، اب میں یہاں پھر روک کر یہ بات میں کہتا ہوں، یہاں تک تو امام غزالی نے کہا، میرے زمانے میں امام غزالی ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے یہاں تک تو کہہ دیا، آخر اللہ سے اپنے یہ بھی تو پوچھیں کہ یہ فرشتے کو ضرورت کیا پڑی تھی نماز کے بعد آ جاتا؟ اول تو ایسی انگوٹھی کی ضرورت کیا تھی کہ حالت رکوع ہی میں لے جانا چاہتا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا اللہ کی جانب سے کہ میں نے اپنے فرشتے کو علی کے دروازے پر، اپنے گھر پر، توجہ، اپنے گھر پر یعنی مسجد میں اپنے فرشتے کو انگوٹھی لینے کے لیے سائل بنا کر اس لیے بھیجا کہ ہر دور کے مفتیوں اور قاضیوں کے فتووں کو راوی اور چناب کے پانی میں غرق کرنے کے لیے سیان حیدر کررا
تیار رہیں اور قیامت تک یہ قرآنی شریعت بنے کہ گھر بھی میرا، فرشتہ بھی میرا، نماز بھی میری، قیام بھی میرا، قعود بھی میرا، ملک بھی میرا، سوال بھی مجھ سے، سوال مجھ سے ہوگا، میرے گھر پہ ہوگا، مگر پورا علی کے ہاتھوں سے ہوگا۔ آئے ہائے یا علی یا کیا سن رہے ہو؟ مل کر حیدری۔ نہیں میری جان رضوان بنا دیتے ہیں، جیو ہو ولی، جیو میری جان، بنا دیتے ہیں سلمان، جیو اور پیچھے حاکم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن، آہا، پیچھے حاکم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن اگر ٹھیک کہتے ہی سلیمان بنا دے۔ علی کی بادشاہی ہے۔ حیدر سلامت رہو، مولا سلامت رکھے۔ کی مراد پائے گا، بے شک غازی خود مدد کو آئے گا، لوگ غازی کی مدد جس سے لینا، سپر پاور جا رہا ہے۔ علی مولا، 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 نعرہ حیدری، بلند ترین سلوات محمد علیہ۔ یار کس نور پر مجلس ہے؟ اب اس نور پر ہے تو مجھے یہ جملہ نور العلا نور کی منزل پر جامع کوثر کی طرح آپ کے دلوں میں انڈیلنے کو جی چاہتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، آپ کے ان تاریخی اجتماعات کو عزیزان محترم اس جملے پر ذرا سی توجہ فرما لیں۔ بزرگوں سے دعائیں لوں گا، نوجوانوں سے جذبے لے رہا ہوں، مولا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ان کی ماں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو انگوٹھی لینے آیا تھا، اسے جو علی نے انگوٹھی دی ہے، یہ انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، یہ انگوٹھی وہ تھی جو سلیمان نبی کی انگلی میں تھی، اور اس انگوٹھی سے سلیمان اپنا سارا نظام حکومت چلاتے تھے۔ اب علی کی بادشاہی کو سمجھتے رہنا ذرا، سوچنا خدا کے لیے سوچنا، میں کوئی خداوت نہیں ڈالنا اس میں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کے طاقت پر سلیمان نے ہوا کو بھی مسخر کیا تھا، جنوں کو بھی مسخر کیا تھا، چرند و پرند کو بھی مسخر کیا تھا، بساط فضا پر تخت بھی لگاتے تھے، ساری کائنات ان کے تصرف میں بھی تھی اس انگوٹھی کی بنا پر۔ اور جب جناب سلیمان کا انتقال ہوا ہے تو جبریل امین سلیمان کے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی نکال کر لے گئے تھے۔ اب جملہ سننا، عجیب انکشاف ہو رہا ہے۔ تعین جس کے ذہن میں علی کی بادشاہی کا آج آ جائے، میں سمجھوں گا میرے بھائیوں کی کہ یہ برپا کی ہوئی پوری مجلس اور آپ کا یہ آنا قبول ہوگا مولا کی بارگاہ میں۔ جملے پر آپ غور فرما لیں، یہ پوری توجہ، سلیمان نبی جس انگوٹھی سے پورا نظام حکومت چلاتے تھے، جب جناب سلیمان نبی کا انتقال ہوا، ان کی روح قبض کی گئی تو وہ اپنے محل کا معائنہ فرما رہے تھے، عصا تھی ہاتھ میں، اور یہ کہہ کر گئے تھے، خبردار nobody is allowed to enter behind us۔ بادشاہ تھے نا، سلطان تھے نا، خبردار ہم اکیلے اپنے محل کا معائنہ کریں گے، کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے۔ اب جب نبی یہ کہہ دے نا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے، تو پھر کسی کا نبی کے پیچھے پیچھے جانا بدتمیزی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا نعرہ حیدری۔ یہ ہے خوبصورتی، یہ ہے خوبصورتی سماعت۔
ہاں جیو میری جان، شیخو پورے کا نعرہ ہے، جیو بیٹا جیو جیو. کہ یا علی مدد کہنے والوں کو بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ کا، آپ کی پوری آمادگی کا. جناب سلیمان معائنہ فرما رہے ہیں اپنے محل کا. گھبرائے تو نہیں، تھکے تو نہیں؟ علی کی بادشاہی بتا دوں. معائنہ فرما رہے ہیں، کہہ کر گئے خبردار کوئی ہمارے پیچھے داخل نہ ہو. بس ابھی چند قدم کھڑے ہو کر عصا کے سہارے اپنے محل سرا کا جو نیا نیا جنوں اور انسانوں نے مل کر بنایا تھا ہیکل سلیمانی، اس کا ابھی معائنہ ہی فرما رہے تھے کہ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی. مزاج لطافت سلطانیوں سلیمانی پر شکن آ گئی. پلٹ کر دیکھا کون ہے، جب ہم نے منع کیا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے. کہنے والے نے کہا کہ سرکار اسی لیے تو آیا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی نہ آئے. بس یہ کہنا بس یہی کہنا تو مجھے یہاں تک لے آیا ہے. کہا کون ہو؟ کہا وہ ہوں جسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب جملہ سنو جان متوالی کی بادشاہی. وہ ہوں جسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کہا انتا ملک الموت. نبی ہے نا، پہچانے؟ کیا تو ہی ملک الموت ہے؟ کہا جی، مجھے اللہ نے بھیجا اسی لیے ہے، اس لیے کہ کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے. آپ نے کیسے کہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے؟ تو میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ایک ایسا ہے جسے کسی دربار اور گھر میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا ملک الموت کیا چاہتے ہو؟ کہا روح قبض کرنا چاہتا ہوں. کہا اتنی مہلت دو گے کہ محل کا معائنہ کر لوں؟ کہا نو. کہا اتنی مہلت دو گے کہ اپنی عصا اٹھا کر دیوار سے لگا کر رکھ دوں؟ کہا نہیں. سنو میرے دوست، علی کی بادشاہی اگر سمجھنا ہے، کہا اتنی مہلت دو گے کہ میں محل کا معائنہ تو کر لوں، اتنی شوق سے میں نے بنوایا ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا اتنا ٹائم دے دو کہ یہ میں اپنی عصا اٹھا کر رکھ دوں؟ کہا نہیں. کہا یہ اتنا بڑا نظام حکومت اچانک میرے مرنے کے بعد کیسے چلے گا؟ جن چرن پرن ویش تیور یہ سارے میرے قبضے قدرت میں ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا نظام. کہا امر آ چکا، آپ اسی طرح عصا کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے رہیں، ہم روح قبض کر لیں گے. اور آپ کے کلمہ پڑھنے والے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نبی مر گیا یا نہیں. آپ اسی طرح کھڑے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ کا جانشین پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے. آپ اسی طرح سے کھڑے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، پورا نظام حکومت نہ سنبھال لے. کہا کہ پھر میری موت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ آہستہ آہستہ اللہ دیمک کو حکم دے گا کہ دیمک آپ کی عصا کو لگے گی، عصا آہستہ آہستہ چاٹتی جائے گی، لیکن دیمک صرف عصا تک پہنچے گی، جس میں نبی کو نہیں ٹچ کر سکتی. جب وہ عصا ٹوٹ کے گرے گی، آپ نیچے گریں گے، آپ کی موت کا اعلان ہوگا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. یعنی قرآن نے تصدیق کر دی اور علماء علماء تفسیر نے متفقہ طور پر طے کر دیا کہ قرآن مجید کی روح سے معصوم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ معصوم مرنے کے بعد بھی اپنا نظام حکومت کھڑے کھڑے عصا کے سہارے چلاتا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد معصوم کے جسم کو دیمک نہیں لگتی بلکہ عصا تک اثر پہنچتا ہے. تو اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، سلیمان جیسے نبی کا جسم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا تو پھر محمد مصطفیٰ کا جسم ہائے 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 یا علی یا علی یا علی. سوچو جو بیٹا مولا آپ کو سلامت رکھے.
بہت شکر گزار ہوں، لیکن علی کی بادشاہی کو ایک جملے میں آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ، وہ یہ کہ جب یہ ہوا، یہ واقعات پھر کسی وقت پیش کروں گا، جناب سلیمان کے ہاتھ سے جبریل وہ انگوٹھی اتار کر لے گئے اور امانتاً اپنے پاس اس لیے رکھی کہ روح الامین تھے، پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں، توجہ کرو دوستو، پھر کسی نبی کو یہ انگوٹھی دی نہیں۔ جب سرکار رسالت مآب مبعوث و رسالت ہوئے ہیں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر۔ جب سرکار مبعوث و رسالت ہوئے ہیں تو جبریل امین سلیمان کی یہ انگوٹھی اللہ کی طرف سے محمد کو تحفے میں دے گئے، اور محمد نے اپنی طرف سے یہ انگوٹھی علی کو تحفے میں دے دی۔ علی نے یہ ملک سلیمان جس سے چلتا تھا، ابھی بھی میں اگر علی کی بادشاہی نہیں سمجھا سکا تو پھر مجھے حق نہیں ہے علی کے فضائل پڑھنے کا۔ آپ آسمانوں پہ جا کر علی کی بادشاہی کا اقرار کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں مجھے اگلا جملہ کہنے دیں۔ سلیمان کے ہاتھ سے جبریل نے لی، جبریل نے امانت میں رکھی، امام غزالی کہہ رہے ہیں جبریل نے لا کر محمد رسول اللہ کو تحفے میں دی۔ محمد رسول اللہ نے یہ انگشتر سلیمانی جو یاقوت سرخ کی تھی یہ علی کو تحفے میں دی۔ علی کو تحفے میں دی کون سی انگوٹھی؟ جو ملک سلیمان کی مالک تھی، سارا نظام سلطنت سلیمانی جس انگوٹھی پر چلتا تھا، علی نے وہ انگوٹھی زکات میں دی ہے، زکات میں۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے، ٹھہرو 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 ٹھہرو، آئے گا تاریخی نعرہ۔ میں تو کہہ رہا تھا نا معجزہ نہ ہوا تو پھر فائدہ کیا ہے اس علی کے منبر کے صدقہ کا؟ علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے، خیرات میں نہیں۔ خدا کے لیے سمجھو، علی نے یہ انگوٹھی دوستو، علی نے یہ انگوٹھی زکات میں دی ہے۔ قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ زکات علی نے یہ ملک سلیمان جس سے چلتا تھا یہ انگوٹھی علی نے زکات میں دی ہے، خیرات میں نہیں۔ خیرات میں سارا مال دے دیا جاتا ہے، زکات میں 2.5% دیا جاتا ہے۔ توجہ کرو توجہ کرو، یعنی یہ سلیمان کی ساری سلطنت علی کی بادشاہی کی زکات ہے۔ علی 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 علی۔ اب آسمانوں پر جا کر دونوں ہاتھ بلند کر کے جس کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، حیدری، ارے مولا، 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 نعرہ حیدری تاریخ میں۔ اور لو میں اس راز سے بھی پردہ اٹھائے دے رہا ہوں، نہیں بہت خوبصورت نعرہ پیچھے سے آیا ہے، سب مل کر جواب دے۔ نہیں اب تاریخی نعرہ میرا بھائی لگائے گا شیر صاحب، حیدری نعرہ جو لگتا ہے شیرانہ نعرہ انشاءاللہ، پورے دونوں ہاتھ بلند کر کے موچی دروازے کی تاریخ کا آج کا تاریخی سب سے بڑا نعرہ، پورے کلیجے کی طاقت صرف کرو، حیدر سلامت۔ سلامت رہے۔ منافقین لرز پڑے، سنبھل نہ پائے گر پڑے۔
یہ کس کی ماں کا لال ہے کہ یہ کس کی ماں کا لال ہے جو کہہ رہا ہے علی 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 نعرہ حیدری. اور فیصلے لو میری جان, دریا بہرے سلوات بھیجے بابا نے برات. اور میں نے بہت توجہ 14 محرم کو بدر براق سے لے کر ماڈل ٹاؤن اور گلبرگ اور موچی دروازے کی ان ساری مجلسوں میں جو 25-30 مجلسیں میں نے پڑھی ہیں, میں نے یہ علی مولا کے نعرے کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا یہ علی مولا جو ہم کہہ رہے ہیں یہ آخر ہے کیا. دوستو پوری توجہ, امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ علی مولا یہ انسانوں کا نعرہ نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آج پردہ اٹھا رہا ہوں, الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. توجہ دوستو, بی بی بیٹھا بیٹا بیٹھا ادھر بتاؤ, بہت توجہ, بی بی بیٹھ جاؤ ادھر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. توجہ ہے, ہم نے نہیں خلق کیا. آپ کو تحفہ دے رہا ہوں, میں نے وعدہ کیا تھا. اس کا پس منظر بتا کے 2 جملوں میں نتیجہ دیتا ہوں. جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. پیغمبر اسلام واقعہ آپ کا سنا ہوا, امام شافعی نے ایک جملہ کہا ہے, یہ اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایک مقام پر پیغمبر اسلام ٹھہرے, رکے, قیام کیا, صحرا میں خیمہ زن ہوئے, صحابہ کرام کو بھیجا. بیر العلم کا وہ مقام تھا. صحابہ کرام گئے, کنویں پر پانی لینے گئے, آگ کے شعلے دیکھے, مخلوق نظر نہیں آئی. پیغمبر کی خیمے میں واپس آ گئے. سرکار آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, ہمارا ڈول واپس پھینک دیا گیا ہے. فتبسم محمد رسول اللہ, تو مسکرائے پیغمبر اسلام. فنظر علی وجہ علی ابن ابی طالب. علی مولا نعرہ حیدری. ابھی میں نے بالکل اس لیے آہستہ رکھا ہے کہ میں اس چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو علی مولا کا ورد کریں گے نا آپ, چونکہ سمجھ جائیں گے کہ آخر اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ. آج پہلی مرتبہ اپنی 26 سال کی زندگی میں خطیبانہ پہلی مرتبہ آج میں اپنے یہاں کی اس ذاتی خصوصی ہماری اپنی مجلس ہوتی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں مولا سلامت رکھے میرے بھائی کو, جعفر امیر کو, ان کے بھائیوں کو, ان کے بچوں کو, ان کی بیٹی کو. مولا سلامت رکھے میری بیٹی کو اور بیٹے کو اور ان کے اعزہ اور احباب کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, دوستوں کو, احباب کو جو دور و دراز سے یہاں آئے ہوئے ہیں. ایک ایک کی توجہ میں سب کی چاہتا ہوں. عزیزو, امام شافعی کہتے ہیں فتبسم, مسکرائے پیغمبر اسلام, دیکھا علی کی طرف, گئے علی کنویں پہ پانی لینے کے لیے, ڈالا ڈول, واقعہ سنا ہوا ہے نا, ڈول ڈالا, جنہوں نے واپس پھینک دیا, علی نے پھر ڈول ڈالا, پھر واپس پھینک دیا. تیسری مرتبہ علی نے کہا خیال رکھنا کوئی اور نہیں آیا, ابو طالب کا بیٹا علی پانی لینے آیا ہے, اور اب اگر ڈول واپس آیا تو ڈول کے سطح آپ سے بلند ہونے سے پہلے علی تم سے خدا کر ملاقات کر لے گا. میں خود روک رہا ہوں آپ کے جذبات کے سمندر کو. تھوڑی دیر کے لیے کوئی نعرہ نہیں, اس کے بعد دریا بہیں گے انشاءاللہ. تیسری مرتبہ سطح آپ سے, امام شافعی کا جملہ کہہ رہا ہوں, ایک ایک ریفرنس کا میں ذمہ دار ہوں جب اتنے بڑے مجمع میں بات کر رہا ہوں. پوری توجہ, ڈول ڈالا, سطح آپ سے شرارتی جنوں نے یدخلون فی دین اللہ افواج, جب فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے لوگ, تو اس میں وہ بھی تو داخل ہو گئے تھے کہ جو یوسوس فی صدور الناس من الجنت. اب ذرا جملے پر آپ توجہ فرماتے جائیں. جان محترم, یہ دونوں آیتیں میں نے کسی پس منظر میں پڑھی ہیں. ادھر سطح آپ سے شیطانی جنہوں نے ڈول کو بلند کیا, ادھر ابو طالب کا شریف خون اطاعت رسول کی دستار سر پہ رکھ کے ذوالفقار میان سے کھینچ کر کنویں کے اندر کودا. اب تلوار چل رہی ہے, چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, صحابہ کرام پریشان ہیں, کچھ دوڑے خدمت پیغمبر میں جا کر کہتے یا رسول اللہ, علی تو کنویں میں کود گئے, تلوار بھی نظر آ
رہی ہے، علی بھی نظر آ رہا ہے، علی کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کس پر تلوار چل رہی ہے وہ شکلیں نظر نہیں آ رہی، وہ شکلیں نظر نہیں آ رہی۔ امام شافعی کہتے ہیں صرف 2 صحابیوں نے مقام چاہ نہیں چھوڑا، یہی لفظ ہے، کنویں کا مقام صرف 2 صحابیوں نے نہیں چھوڑا، باقی سب علی کو اکیلا چھوڑ کر نبی کے خیمے میں خیریت سے واپس آ گئے۔ وہ 2 صحابی، ایک سلمان تھا، ایک ابو ذر تھا، جو اطمینان سے اپنے مولا کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ علی نے 10,000 جنوں کو قتل کیا، ابھی تک تو چیخوں کی آواز تھی کہ ابو ذر غفاری کو یہ لقب جو پیغمبر اسلام نے دیا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں، امام شافعی نے بیان کیا کہ ابو ذر کی روایت یہ ہے کہ ابھی تک تو جنوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کنویں سے علی کی نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور باقی تھوڑے ہی عرصے میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا علی نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، کنویں میں اور خاموشی چھا گئی۔ پھر میں نے دیکھا کنویں میں پھر خاموشی چھا گئی۔ علی نے نعرہ تکبیر اس جھنکار سے بلند کیا کہ کنویں میں ہزاروں جنوں نے بیک وقت مل کر نہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، نہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، بلکہ جنہوں نے کہا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ پوری طاقت سے علی کی بادشاہی دیکھ لی آپ نے دوسرے مرحلے میں، یعنی میں اعلان کر رہا ہوں 28 صفر 1417 ہجری کے اس تاریخی اجتماع میں، لاکھوں کے مجمع میں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ کائنات از روئے قرآن جنوں سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جنوں کا تذکرہ 5 مقامات پر قرآن میں موجود ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ جن کوئی خیالی مخلوق نہیں ہے۔ جن میں نے پورا عشرہ محرم کا اس عنوان پر کراچی میں پڑھا ہے، عزیزان محترم کسی وقت میں تفصیل عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ سن لیں، یہ طے ہے کہ کائنات میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں جن موجود نہ ہو۔ تو جس طرح انسانوں پر اللہ اور محمد کی شریعت واجب ہے، اسی طرح جنوں پر بھی شریعت واجب ہے۔ جیسے ہمیں مسئلے پوچھنے پڑتے ہیں، ایسے مسئلے جنوں کو بھی پوچھنے پڑتے ہیں۔ تو قاضی صاحب چاند نظر آیا یا نہیں یہ تو آپ ہمیں بتا دیں گے۔ اگر کوئی جن آ کر آپ سے پوچھنے لگے کہ کل روزہ رکھوں یا عید مناؤں، سارا دھرنا بھی بھول جاؤ گے، مرنا بھی۔ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے؟ اور اعلان سنیں جو میں اعلان کر رہا ہوں، اور اس اعلان کو یہاں سے لے کر جانا اپنے اپنے گھروں کو مولا کے سائے میں، غازی عباس کے پرچم کے سائے میں، انشاءاللہ خیر و عافیت سے سال بھر دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ یہ جملہ سن کے جاؤ کہ یاد رکھو مسلمانوں میں 72-73 فرقے ہیں، لیکن جنوں میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یا تو جن کافر ہیں یا جن شیعہ ہیں۔ کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے۔ یا تو جن کافر ہیں جو شیاطین ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں، یا تو وہ جن ہیں یا وہ جن ہیں جو پورا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اسی لیے کائنات میں امام الانس والجنہ صرف علی کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں ہے۔ تو اب جو تم کہو گے خدا کی قسم، علی کی قسم، تمہاری آواز سے جنوں کی آواز مل جائے گی، نجف تک پہنچاؤ۔ علی مولا، علی 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 مولا،
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے. اس عروج پر آ گئے ہو تو علی کی بادشاہی کا ایک جملہ, علی کی بادشاہی کا وارث حسن. سنو, سورہ کوثر کی عملی تفسیر حسن, رسول کو ابتر کے تانوں سے بچانے والا حسن, جو ہجرت کے 30ویں سال 15 رمضان کو قرآن کی طرح رحلِ آغوش فاطمہ میں نازل ہوا. ارے صلوات بھیج دینا, اس سے بڑا جملہ. میں نے کہا نا, میں پوری مجلس نظر کر رہا ہوں. میر مدد علی اور محسن نقوی شہید دونوں دوست, ایک میرا بزرگ ہے, ایک میرا شہید بھائی ہے, دونوں کی نظر کر رہا ہوں. تو پھر محسن کے ایک قطعے کا ایک لفظ بدل کر, چونکہ یہ مجھے اختیار محسن کی زندگی میں بھی تھا, میں اس کے بہت سے مصروں کے لفظ بدل دیا کرتا تھا, لیکن قیامت کا قطع ہے. اگر سن سکو, آج تک شاید میں نے بھی اس مجلس میں نہیں سنایا ہوگا اور محسن نے بھی نہیں سنایا ہوگا, لیکن جملہ سنو. اگر چوتھے مصرے پر جو رزق لینے آیا ہے دسترخوان حسن سے, جو صحت لینے آیا ہے دسترخوان حسن سے, جو اولاد لینے آئی ہیں مائیں بہنیں دسترخوان حسن سے, جو اپنے بچوں کو جیلوں سے چھڑانے آئی ہیں مائیں بہنیں دسترخوان حسن سے, جو قیدیوں کی رہائی کے لیے آئی ہیں دسترخوان حسن سے, جو وسعت رزق لینے آئی ہیں دسترخوان شہنشاہ کون و مکان سے, جو مالک کون و مکان کے لال علی کی بادشاہی کے وارث حسن کے دربار میں بیٹھے ہو. یہاں سے وہاں تک یہ چاروں مصرے سنو, جو لکھنا چاہو وہ لکھ لو, کہ اس کے بعد اس مصرے کو پھر اس انداز میں کوئی نہیں پڑھے گا. حسن مولا, بیٹے کھول دے جتنی آواز ہے. جنت البقیع کے دربار تک پہنچاؤں گا یہ مصرع. یہ محسن نقوی کا چوتھا مصرع ہے. سن میرا بیٹا عقیل, اسد, میرے لال, مولا تمہیں سلامت رکھے. تو اپنے باپ کا نام روشن کرے گا. کون کہتا ہے محسن مر گیا؟ محسن زندہ ہے. جملہ سنو, حسن مولا کراچی کے مقاصدے میں بھائی جعفر علی میر بھی تھے, بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں کل پاکستان میں مشاعرہ ہوا تھا. اس میں محسن کا یہ قصیدہ تھا. بڑے بڑے شعراء نے, جس میں قتیل شبائی اور حمایت علی شاعر جیسے تھے, اپنے قصیدے پھاڑ دیے تھے. راغ مراد آبادی نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد بس. اینی گواہ ہوں, ویڈیو میرے پاس موجود ہے. دنیا کو پتا کیا ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. دنیا کو نہیں پتا کہ ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں. دنیا کو کیا پتا کہ روح تو جعفر علی میر کی نکل چکی ہے کیا؟ حسن مولا, لو جسے رزق چاہیے, کوئی دعا نہیں کروں گا اس کے بعد, ساری دعائیں 4 مصروں میں ہیں. حسن مولا, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ساری رات یہ لفظ کہتا رہوں اور کہیں کوئی رنگ ایسا آ جائے جیسے محسن کہتا تھا. اور اگر یہ رنگ نہیں آ رہا تو تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں؟ حسن مولا,
مولا تمہیں سلامت رکھے، میری ماؤں بہنوں تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، تمہاری گودیاں آباد رکھے، تمہارے نونہالوں کو سلامت رکھے، تمہارے سہاگ سلامت رکھے، تمہیں رزق دے، جو بچیاں بیمار ہیں انہیں سغرا کے صدقے میں صحت و تندرستی دے۔ یہ مجلس بڑی معجزے کی منزل پر پہنچ گئی ہے۔ حسن مولا حوادث جب اندازے دیگر آئے، جنت البقیع تک آپ کو نعرہ پہنچانا ہے، اور یہ اس تقریر کا، اس مجلس کا آخری نعرہ ہوگا۔ ذرا سے اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے، مجھے پتا ہے کہ آنسو نہیں روک سکتے، پڑھوں گا مسائل۔ حسن مولا حوادث جب اندازے دیگر آئے، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے دل میں اتر آئے۔ میرے مولا حسن، جب مجھے حادثوں نے گھیرا تو تیری بخشش، تیری رحمت، تیرے کرم کے سامان میری آنکھوں سے میرے دل میں آ گئے۔ حسن مولا حوادث جب اندازے دیگر آئے، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے، میرا بیٹا یہ شعر تو نے بھی نہیں سنا ہوگا، سن عقیل، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے۔ محسن کے جتنے دوست بھائی جعفر علی میر کے گھر میں بیٹھے، مولا انہیں سب کو سلامت رکھے۔ سب کی نظر کر رہا ہوں، سب کی آوازیں ہیں، میں بھی آخر انسان ہوں، میرے بھی دل کا ٹکڑا گیا ہے، میں بھی اپنے جذبات قابو کر کے پڑھ رہا ہوں نا، تو تم بھی یہ چوتھا مصرع اپنے دوست کی نظر کر لو۔ تیری بخشش کے سامان آنکھ سے دل میں اتر آئے، تلاش رزق، اور میری ماں بہنوں، تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسماں دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ نعرہ حیدری، نہیں 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 نہیں، اپنے کلیجوں میں علی کی ولایت کو ماں کے مقدس دودھ کی امانت سمجھ کر، محسن نقوی کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کر کے 28 صفر 1417 ہجری کا امام حسن کی بارگاہ میں ان کے بابا علی کی بادشاہی کا تاریخی نعرہ جبریل کے پروں پر رکھ کر اس محلہ شیعہ سے پہنچاؤ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ علیم مولا، 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 نعرہ حیدری۔